اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں تو پھر ایک کتاب ایسی کیوں بنی جس نے پورے بر صغیر کے فکری افق کو بدل دیا؟ کون تھا وہ شخص جس نے مغربی اعتراضات کے طوفان میں سیرت نبوی کو دلیل، منطق اور وقار کے ساتھ پیش کیا؟ جب قلم تلواروں سے زیادہ کاٹنے لگے تھے، جب تاریخ کو مسخ کیا جا رہا تھا، تو کس نے تاریخ کے اوراق سے سچائی کو موتیوں کی طرح چنا؟ آج ہم اس کتاب کی بات کریں گے جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ ذہنوں کی تعمیر کرتی ہے، جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھی عقیدت کے بجائے شعور کی آنکھ عطا کی۔ السلام علیکم، میں ہوں نور سندھی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے جہاں ہم علم، ادب، تاریخ اور فکر کے دریچوں سے ماضی کو سمجھتے ہیں، حال کا تجزیہ کرتے ہیں اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس خاص شمارے میں ہم اردو ادب اور تاریخ اسلام کے اس عظیم شاہکار کا ورق الٹیں گے جس نے ایک سوئی ہوئی امت کو جگایا۔ آج کا موضوع ہے علامہ شبلی نعمانی اور ان کی شورائے آفاق تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کے پنوں کو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے۔ 19ویں صدی کا اختتام اور 20ویں صدی کا آغاز۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ بر صغیر میں اپنا سیاسی اقتدار کھو چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر اس سے بھی بڑا خطرہ سیاسی نہیں، فکری تھا۔ مغربی سامراج صرف زمینوں پر قبضہ نہیں کر رہا تھا، وہ ذہنوں پر بھی حملہ آور تھا۔ مغربی مستشرقین، یعنی وہ یورپی محققین جو اسلام اور مشرقی علوم پر تحقیق کر رہے تھے، انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ کی زندگی پر اور آپ کے فیصلوں پر سنگین اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ سر ولیم میور اور ان جیسے درجنوں مصنفین تاریخ کی آگ میں زہر اگل رہے تھے۔ ان حالات میں مسلم نوجوان جو جدید تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی فکری بنیادیں ہل رہی تھیں۔ اور تب اس تاریک دور میں ایک شخص اٹھتا ہے، ایک ایسا شخص جو ایک طرف روایتی دینی علوم کے سمندر کا غوطہ خور تھا تو دوسری طرف جدید مغربی فلسفے اور تاریخ نگاری کی آنکھ بھی رکھتا تھا۔ یہ شخص تھا علامہ شبلی نعمانی۔ شبلی محض ایک نام نہیں، ایک عہد کا نام تھا۔ وہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک سے وابستہ رہے۔ انہوں نے جدیدیت کو قریب سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب پرانے طرز بیان سے نئی نسل کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ یہ وقت محض جذبات اور سستی عقیدت کے اظہار کا نہیں ہے، یہ وقت دلائل کے میدان میں اترنے کا ہے۔ شبلی نے محسوس کیا کہ ہمارے کتابوں میں عشق تو بہت ہے، مگر وہ علمی ہتھیار نہیں ہے جو مغرب کی عقلی اور تاریخی اعتراضات کا سینہ چیر سکے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی محض عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روایتی اظہار نہیں تھی،
بلکہ یہ عالم اسلام کا مغرب کے خلاف سب سے بڑا علمی، تاریخی اور فکری دفاع تھا۔ ناظرین، قلم کا سفر جب اس سوال پر پہنچتا ہے کہ علامہ شبلی نے اس عظیم کام کا بیڑا کیوں اٹھایا، تو جواب ہمیں ان کے درد میں ملتا ہے۔ شبلی دیکھ رہے تھے کہ یورپی مصنفین اسلامی تاریخ کی ضعیف اور غیر مستند روایات کا سہارا لے کر اسلام کی تصویر بگاڑ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا بیانیہ پیش کر رہے تھے جس میں نعوذ باللہ اسلام کو تلوار اور جبر کا مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ شبلی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، وہ جذبات میں آ کر محض نعرے نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ یورپ کے ہتھیار سے یورپ پر وار کریں گے۔ وہ ہتھیار تھا تحقیق اور تنقید۔ انہوں نے سیرت لکھنے سے پہلے تاریخ نگاری کے اصول وضع کیے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ صرف ان روایات کو بنیاد بنائیں گے جو علم حدیث اور اصول روایات کے سخت ترین معیار پر پوری اترتی ہوں گی۔ سیرت النبی لکھنے کی سب سے بڑی وجہ اس خلا کو پر کرنا تھا جو امت مسلمہ کی فکری کمزوری کے باعث پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے جذبات اور تحقیق کا ایسا حسین امتزاج پیش کیا جس میں دل تو دھڑکتا ہی ہے مگر دماغ بھی پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔ انہوں نے جدید تاریخ، جغرافیہ اور عقلی استدلال کو ایک ساتھ پرو کر سیرت نگاری کو ایک نئی جہت بخشی۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساخت پر غور کریں تو یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ ایک عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا ہے۔ کئی جلدوں پر محیط یہ کام انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ہستی کا سب سے مستند خاکہ ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا حوالہ ہے۔ شبلی نے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی مکالمہ بغیر کسی ٹھوس حوالے کے درج نہیں کیا۔ وہ صرف کتب سیرت تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے علم حدیث کی مستند ترین کتابوں صحاح ستہ کو سیرت کا اصل ماخذ قرار دیا۔ انہوں نے روایات کو پرکھنے کے لیے درایت کے اصول اپنائے، یعنی اگر کوئی واقعہ عقل قرآن اور مسلمہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے تو انہوں نے اسے سختی سے رد کر دیا۔ علامہ شبلی نے اس کتاب کی تیاری کے لیے صرف لائبریریوں میں بیٹھ کر کام نہیں کیا۔ انہوں نے مصر، شام، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کیا، قدیم ترین مخطوطات تلاش کیے تاکہ کوئی ایسی کڑی نہ چھوٹ جائے جو مغرب کو اعتراض کا موقع دے۔ اور پھر اسلوب کی ادبی خوبصورتی، اللہ اللہ، شبلی کی نثر اردو ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ جب وہ مکہ کے گلیوں کا ذکر کرتے ہیں تو قاری خود کو ان گلیوں میں چلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جب وہ غزوات کا نقشہ کھینچتے ہیں تو تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف سیرت نہیں، ایک تہذیبی بیانیہ ہے، ایک ایسی تہذیب کا بیانیہ جس نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ مگر ناظرین، اس پوری کتاب کا سب سے منفرد پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو جس نے اسے پچھلی تمام سیرت کی کتابوں سے الگ کر کے ایک بلند مقام پر کھڑا کر دیا، وہ ہے
تجزیہ۔ اس سے پہلے سیرت کی کتابیں عموماً محض واقعات بیان کرتی تھیں کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، لیکن شبلی نعمانی نے صرف کیا ہوا پر زور نہیں دیا، بلکہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا پر بھی دلائل کے انبار لگا دیے۔ انہوں نے سیرت کو حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی کردار، ایک ریاست کے سربراہ کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی کردار، ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست اور ایک پڑوسی کے طور پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی کردار، جو انسانیت کی معراج ہے۔ مغرب کا سب سے بڑا اعتراض غزوات پر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ شبلی نے سیرت النبی میں ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں جارحانہ نہیں بلکہ مکمل طور پر مدفعانہ تھی۔ انہوں نے تاریخی اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ عرب کی ان تمام جنگوں میں جو اسلامی ریاست کی بقا کے لیے لڑی گئیں، کل مرنے والوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں تھی۔ کہاں یورپ کی جنگیں جن میں لاکھوں انسان گاجر مولی کی طرح کٹ گئے، اور کہاں اسلام کا قانون جنگ، جس میں درخت کاٹنے، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو مارنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس موقع پر ذرا علامہ شبلی کے اسلوب کی جھلک دیکھیے۔ فتح مکے کا منظر ہے۔ وہ دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالا، راستوں میں کانٹے بچھائے، ساتھیوں کو شہید کیا، آج وہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے شبلی کا قلم کس طرح ڈرامائی اور جذباتی عروج پر پہنچتا ہے، ذرا سنیے۔ آج مکہ فتح ہو چکا ہے، آج کعبہ بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام ظالم جنہوں نے مسلمانوں کا خون پیا تھا، آج ایک بے کس مجرم کی طرح کھڑے ہیں۔ لیکن کائنات کا سب سے عظیم فاتح اپنی اونٹ پر اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی پیشانی کجاوے سے لگ رہی ہے۔ تکبر کا نام نہیں۔ اور پھر جب وہ اعلان کرتا ہے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تو تاریخ انسانیت دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ انتقام کا دن نہیں، یہ رحمت کا دن تھا۔ یہ ہے شبلی کا وہ انداز جو قاری کو دلائل بھی دیتا ہے اور اس کی روح کو بھی گرما دیتا ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ کا یہ سفر اتنا آسان نہ تھا۔ علامہ شبلی نعمانی ایک عظیم خواب لے کر چلے تھے، مگر زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ سیرت النبی کی ابھی صرف 2 جلدیں ہی مکمل ہوئی تھی، اور محنت کی کثرت اور بیماری نے اس عظیم مفکر کو بستر مرگ پر پہنچا دیا۔ 1914 میں جب موت ان کے سرہانے کھڑی تھی تو انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، انہیں فکر تھی تو اس عظیم کام کی جو ابھی ادھورا تھا۔ انہوں نے اپنے سب سے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی کو اپنے پاس بلایا۔ استاد نے شاگرد کے ہاتھ میں قلم تھمایا اور وصیت کی کہ میرے بعد اس مشن کو رکنے نہ دینا، اور پھر یہ آفتاب علم غروب ہو گیا۔ لیکن آفرین ہے اس شاگرد پر۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے استاد سے کی گئی اس محبت اور علمی دیانت کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال سیرت النبی کی بقیہ جلدوں کو مکمل کرنے میں لگا دیے۔
انہوں نے بالکل اپنے استاد کی تحقیق، اسی طرز استدلال اور اسی ادبی چاشنی کے ساتھ اس کام کو انجام تک پہنچایا۔ یہ صرف ایک کتاب کی تکمیل نہیں تھی، یہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی عہد کی تکمیل تھی۔ سیرت النبی جب مکمل ہو کر منظر عام پر آئی تو اس نے بر صغیر کے علمی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب نے سیرت نگاری کا ایک نیا اور ایسا بلند معیار قائم کر دیا کہ اس کے بعد لکھی جانے والی کوئی بھی کتاب اس کے حوالے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب بیک وقت دینی مدارس میں بھی ایک مستند ماخذ کے طور پر پڑھائی جانے لگی اور جدید جامعات میں بھی اسے ایک اعلیٰ تحقیقی مقالے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ مغرب کے مستشرقین جو اسلام کی تاریخ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، شبلی اور سلیمان ندوی کی اس مدلل اور ٹھوس کام کے بعد انہیں اپنی بہت سے مفروضات پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ آج ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اردو زبان میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جامع، عقلی اور تاریخی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی اور آخری منزل شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، قلم کے اس سفر میں ہم نے آج یہ سیکھا کہ سچا عشق اندھا نہیں ہوتا، سچا عشق آنکھیں کھولتا ہے۔ شبلی نعمانی نے ہمیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھی جانی چاہیے، بلکہ یہ اس لیے پڑھی جانی چاہیے کہ ہم آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ یاد رکھیے، جب تاریخ پر اعتراضات کے سائے گہرے ہوں تو قلم اٹھانے والے ہی قوم کی تقدیر بدلتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی، انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علمی وقار عطا کیا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کا سر فخر سے بلند رکھے گا۔ انہوں نے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی نسلوں کے ہاتھ میں تحقیق اور سچائی کا وہ چراغ تھمایا جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑ سکتی۔ آج کے اس مادیت پرست اور شکوک و شبہات سے بھرے دور میں، جہاں سوشل میڈیا پر روزانہ نئے فتنے جنم لیتے ہیں، وہاں ایسی کتابوں کا مطالعہ کتنا ضروری ہے۔ میرا آپ سب سے آج ایک سوال ہے، کیا آپ نے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے؟ اور آپ کے خیال میں آج کی نوجوان نسل کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے ہمیں مزید کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ آپ کے جوابات کا کمنٹ باکس میں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آپ کی رائے اس سفر کو مزید خوبصورت بناتی ہے۔ اگر آج کی یہ علمی کاوش آپ کی دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، علم، ادب اور تاریخ کے اس تسلسل کا حصہ بننے کے لیے قلم کا سفر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلے سفر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔